کوئی بندہ قیامت کے دن اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک اس کا جواب نہ دے کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں بسر کیا کرتا رہا۔ وہ اللہ پوچھے گا میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، زندگی کو امتحان بنایا تھا، اور اس بات کو بتانے کے لیے تمہارے پاس پیغمبر بھیجے تھے، کتابیں بھیجی تھی، رسول اٹھائے تھے، امتیں برپا کی تھی، طرح طرح کی نشانیاں دی تھی، بار بار تمہاری کانوں میں یہ سماعت ٹکرائی تھی کہ زندگی امتحان ہے۔ بتاؤ تم نے زندگی کا امتحان کیسے دیا؟ تم کیا کر کے آئے؟ تم E11 میں کیا کرتے رہے؟ تم لاہور میں کیا کرتے رہے؟ تم فیصل آباد میں کیا کرتے رہے؟ تم کراچی میں کیا کرتے رہے؟ تم لندن میں کیا کرتے رہے؟ تم دبئی میں کیا کرتے رہے؟ تم جوانی میں کیا کرتے رہے؟ بڑھاپے میں کیا کرتے رہے؟ کالج اسکول میں کیا کرتے رہے؟ کاروبار کے اپنے دکانداری میں کیا کرتے رہے؟ تمہیں کیا کیا؟ اس امتحان کو کیسے بسر کیا؟ جب تک یہ سوال کا جواب نہیں دے گا، حدیث میں آتا ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ زندگی کا امتحان اس کا سوال الگ ہوگا، اور خاص طور پر اللہ پوچھے گا جوانی کیسے بسر کی؟ یہ جو 15 سال سے لے کر 30 سال کی عمر ہے، اس کو کیسے برپا کی؟ اسے کیسے بسر کیا؟ اس میں تمہاری توانائیاں پورے عروج کے اوپر تھی، اس میں تم طاقتور تھے، اس میں تمہیں اپنے بازوں پہ بھروسہ تھا، اس میں تم کسی کے محتاج نہیں تھے، تم نے اس جوانی کو کیسے بسر کیا؟ اس کا الگ سوال۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اس سوال کی تیاری کے لیے تیار کرتے ہیں؟ کیا ہمارا تعلیم اور تربیت کا نظام بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ زندگی کا یہ حصہ ایک کٹھن امتحان ہے، اور اس کو انتہائی پاکیزگی اور ذمہ داری کے ساتھ اس کو گزارنا ہے؟ پھر اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ تم نے جو مال کمایا کیسے کمایا؟ تم پولیس میں تھے، تم واوڈا میں تھے، تم سول بیوروکریٹ تھے، تم فوجی تھے، تم مزدور تھے، تم دکاندار تھے، تم بزنس مین تھے، تم ایکسپورٹر تھے، تم امپورٹ کرتے تھے، تم آرکیٹیکٹ تھے، تم بلڈر تھے، جو کچھ بھی تھے، تم پراپرٹی ڈیلر تھے، تم نے یہ پیسہ کیسے بنایا؟ بتاؤ نا ملک ریاض صاحب، یہ پیسہ اتنا کیسے بنایا تم؟ بتاؤ نا۔ ایک ایک آنے کا سوال ہوگا، یہ کیسے لوگوں کی جیبوں سے نکالا تم؟ اور یہ سوال، اس کے بعد پھر ایک اوپر سوال اور ہوگا، اچھا یہ بتاؤ جو پیسہ تم نے کمایا اس کو تو ذرا سائڈ پہ رکھو، یہ بتاؤ یہ تم نے پیسہ خرچ کیسے کیا؟ یہ بھی سوال ہوگا۔ حدیث میں اٹھائے، حدیث کی کتابیں پڑھی، خرچ کیسے کیا تم نے؟ تمہارے معاشرے میں بھوک تھی، ننگ تھی، غربت تھی، افلاس تھا، بیماری تھی، تمہارے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، تمہارے خاندان میں لوگ مفلوک الحال تھے، تمہارے آس پاس کچی وادیاں اور بستیاں تھیں، تمہارے دروازے کے اوپر لوگ آ کے کوڑے کے ڈھیر سے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے گندگی چنتے تھے، تم نے ان کے لیے کیا؟ یتیم تھے، بیوائیں تھی، کمزور تھے، تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا؟ تم جہاز خریدتے رہے، تم بنگلوں پہ بنگلے بناتے رہے، تم سوسائٹیوں پہ سوسائٹیاں تعمیر کرتے رہے، تم نے گھروں کی قطاریں کھڑی کر دی، تم نے پلازوں کی لائنیں لگا دی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ تمہیں اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، یہ پیسہ تم نے کیسے خرچ کیا؟ یہ بھی سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک اور سوال حدیث میں آتا ہے، جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ کیا تمہیں جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں تھی؟ کیا تمہیں حلال اور حرام کا پتہ نہیں تھا؟ کیا تمہیں پاکی اور ناپاکی کا علم نہیں تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا نماز 5 وقت فرض ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت کی گئی ہے؟ تم نے جو علم حاصل کیا، تمہیں جو علم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اپنے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے، تم اس پہ کتنا عمل کیا؟